الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد۔ محترم حاضرین اور ناظرین کرام، حسب سابق آج ہم اپنے درس کے ساتھ حاضر ہیں، اور ایک بار پھر میں آپ کو یہ بتاؤں جو پہلی مرتبہ میرے درس کو سن رہے ہیں کہ ہم اور آپ ہفتے میں ایک دن جس کتاب کو پڑھتے ہیں وہ کتاب منہج السالکین ہے، اور یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اور اس کتاب کے جو رائٹر اور مصنف ہیں وہ عالم عرب اور عالم اسلام کے نامور عالم دین علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور آج جس موضوع کو ہمیں پڑھنا ہے اس موضوع کا تعلق عیدین کی نماز سے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو موضوع پڑھا تھا وہ جمعہ کی نماز سے متعلق پڑھا تھا، اور آج کا جو موضوع ہے وہ عیدین سے متعلق ہے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان اور باب قائم کیا ہے، باب صلاۃ العیدین، باب صلاۃ العیدین، یعنی عیدین کی نماز کا بیان، عیدین کی نماز کا بیان۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی صرف دو عید ہے، مسلمانوں کی صرف دو عید، کوئی تیسری عید مسلمانوں کی نہیں۔ بہت سارے لوگ عید میلاد النبی، فلاں عید، چلا عید، بہت ساری عیدیں لوگوں نے بنا لی ہیں۔ یاد رکھیے کہ مسلمانوں کی جو دو عید ہے، پہلی جو عید ہے وہ عید الفطر ہے، جو رمضان مکمل ہونے کے بعد جس دن ہم افطار کرتے ہیں، یعنی روزہ نہیں رکھتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تو وہ عید الفطر ہے۔ اور دوسری جو عید ہے جس کو ہم لوگ عید الاضحیٰ کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اور یہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے۔ تو ان دونوں عیدوں سے متعلق بعض احکام ہیں، بعض مسائل ہیں، جن احکام اور مسائل کو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عیدین کی نماز سے متعلق، یعنی عید اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز سے متعلق کہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الناس بالخروج الیہا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ لوگ عید اور بقرعید کی نماز کے لیے نکلیں، یعنی اپنے گھر سے باہر نکلیں۔ جب عید کا دن آئے، بقرعید کا دن آئے، تو لوگوں کو عید کی نماز پڑھنے کے لیے اور بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں حتی العواتق والحید یشہدن الخیر، کہتے ہیں کہ جو لوگ عید کے لیے نکلیں گے ان لوگوں میں وہ عورتیں بھی ہوں گی جو ابھی بلوغت کو پہنچی ہوں، یا کہ بلوغت کے قریب ہوں، یعنی جو بالکل کنواری لڑکیاں ہیں، نوخیز لڑکیاں ہیں، وہ لوگ بھی کیا ہے عید کے لیے اپنے گھروں سے نکل سکتی ہیں۔ کوئی حرج کی بات کیا نہیں، مرد تو نکلیں گے ہی، مردوں کو عیدگاہ تو جانا ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ عورتیں بھی اگر عیدگاہ جانا چاہیں تو وہ بھی کیا ہے جا سکتی ہیں، بلکہ عورتوں کو عیدگاہ ہی جانا چاہیے، اور ان کا انتظام ہونا چاہیے، ان کا مستقل کیا ہے انتظام ہونا چاہیے، پردے کا انتظام ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے بہت زیادہ لاپرواہی اور کوتاہی مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ مردوں کا انتظام تو ہوتا ہے، لیکن کیا ہے ہم اپنی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے عورتوں کا انتظام نہیں کر پاتے ہیں، جو کہ ہماری بہت بڑی کمی ہے، ہماری بہت بڑی کمی ہے، اور اس طرف لوگوں کو توجہ دینا چاہیے۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی طرف اشارہ کیا حتی العواتق والحید یشہدن الخیر، یہاں تک کہ جو کنواری لڑکیاں ہیں وہ بھی عیدگاہ جائیں گی، اور اسی طرح وہ عورتیں جو حالت حیض میں ہیں عید اور بقرعید کے دن وہ بھی کیا عیدگاہ جائیں گی۔
لیکن عیدگاہ جو ہے، جو ایریا ہوگا، جو جگہ ہوگی جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہاں نہیں جائے گا۔ اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو ماہواری آ رہی ہے، ناپاکی کی حالت میں ہے، حیض کی حالت میں ہے، تو یہ ایسی عورتیں بھی نکلیں گی اپنے گھروں سے، لیکن یہ جب مسلمان دعا مانگیں گے یا ایک نماز کے علاوہ دیگر جو نیکی اور بھلائی کا کام ہے اس میں شریک ہوں گی، لیکن وہ عورت جس کو حید آ رہا ہے یہ عیدگاہ سے یا ایک نماز کی جو جگہ ہے اس سے دور رہیں گی، اس سے دور بیٹھیں گی، اور جب دعا مانگی جائے گی تو اس دعا میں ایسی عورتیں یعنی ناپاک عورتیں بھی دعا میں شریک ہو سکتی ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ یشہدن الخیر و دعوت المسلمین، جب مسلمان دعا مانگیں گے تو دعا میں ایسی عورتیں، ناپاک عورتیں بھی کیا ہے، شریک ہوں گی، لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ عورت جس کو حیض آ رہا ہو، ناپاک ہو، وہ نماز کیا ہے، نہیں پڑھ سکتی۔ کہا مزید آگے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّدُ الْمُصَلَّى، کہ وہ عورت جس کو حیض آ رہا ہے وہ مصلی سے یعنی وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جا رہی ہے عید کی یا بقرعید کی، وہاں بھی نہیں جائے گی، وہاں بھی نہیں جائے گی۔ جیسے کوئی عورت ہے جس کو حیض آ رہا ہے تو مسجد میں آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی، مسجد میں نہیں آ سکتی ہے۔ تو جہاں عید اور بقرعید کی نماز پڑھی جا رہی ہے اس کو مصلی کہتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ، نماز پڑھنے کی جگہ۔ تو عورتیں جائیں گی، اپنے گھروں سے نکلیں گی عورتیں بھی، لیکن یہ جہاں پہ عید پڑھی جانے والی وہاں پہ نہیں، بلکہ الگ بیٹھیں گی، الگ انتظار کریں گی اور دوسرے ذکر و اذکار میں مصروف رہیں گی، اور جب دعا کا وقت آئے گا اور امام دعا مانگے گا تو دعا میں شریک ہو جائے گی۔ لیکن اہم جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ایسی کنواری لڑکی ہے جو عیدگاہ جانا چاہتی ہے اور عید اور بقرعید کی نماز پڑھنا چاہتی ہے تو ان کے لیے انتظام کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ عورتیں جو ناپاک نہیں ہیں تو عورتوں کے لیے بھی عیدگاہ میں خاص انتظام ہونا چاہیے، ان کو عیدگاہ سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت قابل افسوس ہے، ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ جو باتیں میں نے بتلائی ہیں آپ کو، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی بات ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ہماری اور آپ کی کوئی بات نہیں ہے۔ خیر، عیدین سے متعلق جو دوسرا نقطہ ہے وہ عید اور بقرعید کی نماز سے متعلق، عید اور بقرعید کی نماز سے متعلق ہے کہ عیدین کی نماز کب پڑھی جائے گی۔ اس کے حوالے سے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَوَقْتُهَا مِنْ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ قَيْدَ رُمْحٍ إِلَى الزَّوَالِ، کہ عید اور بقرعید کی نماز اس وقت پڑھی جائے گی جب سورج نکلنے کے بعد آسمان میں ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے تو گویا عید اور بقرعید کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ پھر آپ ایک سوال کیجئے گا، آپ پوچھئے گا کہ یہ ایک نیزہ کیا ہے؟ یہ ایک نیزہ کیا ہے؟ سورج جب آفتاب جب طلوع ہو، جب نکلے عید کے دن کا یا بقرعید کے دن کا، جب سورج نکل جائے تو ایک نیزہ آسمان پر بلند ہو جائے، تب عید یا بقرعید کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تقریباً جب سورج نکل جائے اور سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد، تقریباً سورج نکلنے کے 15 منٹ کے بعد گویا سورج ایک نیزہ آسمان میں بلند ہو جاتا ہے، تو گویا سورج نکلنے کے بعد 15 منٹ کے بعد سے عید اور بقرعید کی نماز کا وقت کیا ہو جاتا ہے؟ شروع ہو جاتا ہے۔ اور کب تک رہتا ہے یہ وقت؟ جب تک کیا ہے، سورج نہ ڈھل جائے۔ سورج کے ڈھلنے کے وقت تک یہ وقت کیا ہے، عید کی نماز پڑھنے کا اور بقرعید کی نماز پڑھنے کا وقت کیا ہے، باقی رہتا ہے، یعنی آخری وقت ہے، یہ آخری وقت ہے۔ اگر کوئی آدمی اس دوران عید اور بقرعید کی نماز نہیں پڑھ سکا تو یہ نہیں کہ وہ ظہر کے بعد پڑھ لے گا، نہیں، ظہر کے بعد نہیں پڑھے گا، پھر وہ نماز کب پڑھی جائے گی؟ اگلے دن، پھر وہ نماز کب پڑھی جائے گی؟ اگلے دن۔ مثال کے طور پہ کہ عید کا دن ہے، بقرعید کا دن ہے اور عید اور بقرعید کی چاند کی خبر ہمیں نہیں ہو سکی، یعنی وقت پہ، یعنی ایسے وقت پہ خبر نہیں ہو سکی کہ ہم عید کی نماز یا بقرعید کی نماز پڑھ سکیں، یعنی زوال کے بعد خبر آ رہی ہے، تو اب کیا ہے، جو عید اور بقرعید کی نماز ہم پڑھیں گے، کب پڑھیں گے؟ اگلے دن کیا ہے، وہ نماز کیا ہے، پڑھی جائے گی۔ اس معاملے میں بھی بہت ساری جگہوں پہ کوتاہی پائی جاتی ہے اور لوگ جو عید اور بقرعید کی نماز پڑھنے کا جو مسنون وقت ہے، صحیح وقت ہے، اس کا خیال کیا ہے، نہیں رکھتے ہیں، بہت زیادہ تاخیر کی جاتی ہے۔ اس میں ایک بات آگے یہ بھی آئے گی کہ اگر عید کی نماز ہے
تو تھوڑی سی تاخیر کیا ہے، یعنی ایک نیزہ نکلنے کے بعد تھوڑی سی تاخیر کر بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر بقرعید کی نماز ہے، خاص طور سے بقرعید کی نماز ہے، تو عید کے مقابلے میں بقرعید میں کچھ اور جلدی کرنی چاہیے، کچھ اور جلدی کیا ہے کرنی چاہیے۔ کل ملا کے اگر یہ دیکھا جائے تو کوشش کرنی چاہیے کہ عید کی نماز یا بقرعید کی نماز ہم اور آپ اس وقت پڑھ لیں جب کیا ہے سورج نکلنے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد یا ایک پون گھنٹے کے اندر کیا ہے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے 1 گھنٹہ۔ لیکن سورج نکل گیا 6 بجے، مان لیجیے یہ مثال ہے، سورج نکل رہا ہے 6 بجے اور ہم نماز پڑھتے کتنے بجے، 8 بجے، 2 گھنٹے کے بعد 9 بجے، 8:30 بجے، 2.5 گھنٹے کے بعد، میرے خیال میں یہ مسنون طریقہ نہیں ہے، سنت کا طریقہ نہیں ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ سنت پر عمل کرے۔ خیر، یہ تو عید اور بقرعید کی نماز کا جو وقت ہے اس کے حوالے سے یہ گفتگو ہے۔ عید اور بقرعید کے دن کچھ مسنون اعمال ہیں، کچھ کیا ہے، مسنون اعمال ہیں، جن اعمال کو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ عید اور بقرعید کے دن جو مسنون اعمال ہیں ان میں سے سب سے پہلا عمل یہ ہے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فعلها فی الصحراء، فعلها فی الصحراء۔ ایک سوال آپ کریں گے مجھ سے کہ عید اور بقرعید کی نماز ہم کہاں پڑھیں، عید اور بقرعید کی نماز ہم کہاں پڑھیں؟ اس کا جواب بہت آسان ہے، وہی جواب یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ پہلا مسنون عمل یہ ہے کہ آپ جو عید کی نماز پڑھیں گے، بقرعید کی نماز پڑھیں گے، صحرا میں پڑھیں گے، یعنی آبادی سے دور، آبادی سے دور، گاؤں میں نہیں، گاؤں سے باہر۔ اگر کوئی صحرا ہے، میدان ہے، کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھی جائے گی تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں تو اس سے متاثر ہو۔ جب عید کی نماز ہوتی ہے یا بقرعید کی نماز ہوتی ہے تو آخر شریعت نے یہ صحرا میں کیوں عید اور بقرعید کی نماز کو مسنون قرار دیا، تاکہ لوگ اپنے گھروں سے نکلے، اجتماعیت کے ساتھ نکلے، اکٹھے نکلے۔ آج ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، آج سے 20 سال 25 سال پہلے ہمارے بزرگ لوگ یہاں موجود ہیں، اس سے بھی پہلے تقریباً 30 سال 40 سال پہلے گاؤں کے سارے لوگ کیا اکٹھے نکلتے تھے۔ لوگ انتظار کرتے تھے کہ فلاں محلے کے لوگ آ جائیں، فلاں محلے کے لوگ آ جائیں، اور ہم سب اکٹھے ہو کر ایک ساتھ نکلے تاکہ آپس میں محبت ہو، آپس میں اتحاد پیدا ہو، اور دوسرے جو لوگ دیکھیں تو ان کے اوپر بھی اثر پڑے اور یہ محسوس کریں کہ یہ جو مسلمان ہیں وہ آپس میں متحد ہیں، وہ بھائی بھائی ہیں۔ اسی لیے کیا ہے، اسی چیز کو دکھلانے کے لیے ہمارے مذہب نے عید اور بقرعید کی نماز کو گاؤں اور محلے کی مسجد میں نہ رکھ کر کہاں رکھا ہے، عیدگاہ میں رکھا ہے۔ تو ہر مسلمان کو اس مقصد کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ عید کی نماز گاؤں سے باہر کھلے میدان میں پڑھی جائے، اور پوری اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اجتماعیت پائی جائے اور اتحاد ہو، اتفاق ہو، اور ایک ساتھ کیا ہے ہم نکلے تاکہ اس کا خاص اثر دوسرے لوگوں پر پڑے، دوسرے لوگ متاثر ہوں۔ لیکن اگر مثلا کوئی دقت ہے، صحرا میں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، میدان میں ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، یا یہ کہ بارش ہے، طوفان ہے، سیلاب ہے، تو ہم کیسے صحرا میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہ مجبوری کی حالت ہوئی۔ تو اگر مجبوری کی کوئی حالت ہے پھر آدمی کیا ہے گاؤں کی مسجد میں بھی کیا ہے عید کی نماز کیا ہے پڑھ سکتا ہے، بقرعید کی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے اور ہم بآسانی کیا ہے کھلے میدان میں عید اور بقرعید کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یہی مسنون ہے، اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ دوسرا جو عمل عید اور بقرعید کے دن مسنون ہے وہ یہ کہتے ہیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ وَتَعْجِيلُ الْأَضْحَىٰ، وَتَعْجِيلُ الْأَضْحَىٰ، اور اس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ جو بقرعید کی نماز ہوگی تو عید کے مقابلے میں کچھ جلدی کریں گے، عید کے مقابلے میں کچھ جلدی کریں گے۔ وہ تیسرا جو عمل ہے وَتَأْخِيرُ الْفِطْرِ، اور اگر عید الفطر کی نماز ہے تھوڑی سی تاخیر بھی 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن بقرعید میں تو بالکل ہی گنجائش نہیں، بقرعید میں بالکل ہی کیا ہے گنجائش نہیں، جتنی جلدی ہو سکے آدمی کو سنت پر عمل کرتے ہوئے بقرعید کی نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد کہتے ہیں چوتھا جو مسنون عمل ہے والفطر فی الفطر خاصۃ قبل الصلاۃ بتمرات وترا، کہ اگر عید الفطر کی نماز ہے تو آپ جب عیدگاہ جائیں تو عیدگاہ جانے سے پہلے عیدگاہ جانے لوگ معمولی سمجھتے ہیں، سنت کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ سنت پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو آپ کو اجر ملتا ہے،